ایک زمانے میں نور گڑھ نام کی ایک خوشحال بادشاہت تھی۔ اس کی فضا میں ہمیشہ ہلکی سی خوشبو بسی رہتی تھی اور شہر کی فصیلیں شام کے وقت سنہری روشنی میں جگمگانے لگتی تھیں۔ اس بادشاہت کی رانی رابعہ سکندر تھی، ایک ایسی شخصیت جس کی خوبصورتی، نرم دلی اور ذہانت کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھیں۔ رابعہ محل میں ہر آسائش رکھتی تھی، مگر ایک چیز ہمیشہ اس سے دور رہی: آزادی۔ محل کی دیواریں جتنی خوبصورت تھیں، اتنی ہی سخت بھی تھیں۔ وہ ہر روز محل کی چھت سے نیچے شہر کو دیکھتی، لوگوں کو کام کرتے، ہنستے، بھاگتے، دعائیں دیتے دیکھتی، اور اس کی خواہش ہوتی کہ کاش وہ بھی عام لوگوں کی طرح جی سکے۔ شہر کے ایک تنگ محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، ارسلان۔ وہ غریب تھا لیکن محنتی، بااخلاق اور بہت مضبوط دل کا مالک۔ اس کی روزی روٹی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے اور بیچنے سے چلتی تھی۔ ارسلان کے ہاتھوں میں خدا نے ایسی مہارت رکھی تھی کہ لکڑی سے بنے ہوئے گھوڑے، پرندے، چھوٹے شہر اور ننھے سپاہی دیکھنے والوں کے دل موہ لیتے تھے۔ مگر غریبی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی اور دوا کے پیسے پورے کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی ارسلان کی آنکھوں میں ہمیشہ امید رہتی تھی۔ وہ کہتا تھا، انسان کی اصل دولت اس کے خواب ہوتے ہیں، اور ایک دن اس کا خواب اسے محل تک لے جانے والا تھا۔ ایک دن رانی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھیس بدل کر شہر دیکھے گی۔ وہ ایک سادہ سی شال اوڑھ کر ایک خفیہ دروازے سے محل سے باہر نکلی۔ گلیوں میں گھومتے ہوئے اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ دنیا وہی تھی جسے وہ ہمیشہ دور سے دیکھا کرتی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک ٹوٹتے ہوئے کھلونے کی آواز پر پڑی۔ ایک چھوٹی لڑکی رو رہی تھی کیونکہ اس سے کھلونا ٹوٹ گیا تھا۔ وہیں پاس ہی ارسلان بیٹھا کھلونوں کی مرمت کر رہا تھا۔ وہ بولا، رونا نہیں، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ رانی حیران ہو کر کھڑی ہوئی۔ ارسلان نے نہ صرف کھلونا ٹھیک کیا بلکہ اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ لڑکی کی ہنسی دیکھ کر رانی کے دل میں کچھ ہلکا سا لرزا، ایک عجیب سی کشش، ایک نرمی۔ جب رابعہ نے ارسلان سے قیمت پوچھی، وہ مسکرا کر بولا، مسکراہٹ کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی۔ یہ جملہ رانی کے دل پر نقش ہو گیا۔ وہ پہلی بار کسی عام انسان کی سچائی سے اتنی متاثر ہوئی تھی۔ اگلے دن، اگلے ہفتے اور پھر اگلے، رانی اکثر اسی گلی میں آتی۔ کبھی کھلونوں کا بہانہ، کبھی کسی چھوٹی بچی کے لیے خریداری، کبھی محض تماش بین بن کر۔ ارسلان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی دراصل ملک کی رانی ہے۔ اس کے لیے وہ بس ایک خوبصورت، شائستہ اور تھوڑی اداس سی لڑکی تھی جو اس کے کام میں دلچسپی لیتی تھی۔ رابعہ بھی اس سے بے تکلفی سے بات کرتی۔ ماحول میں تو ہر لفظ شائستہ ہونا ضروری تھا، ہر قدم جڑوں میں جکڑا ہوا۔ مگر یہاں وہ خود تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں کی گفتگو بڑھتی گئی۔ ارسلان اسے لکڑی کے کھلونے بنانے کے طریقے سمجھاتا اور رابعہ اسے محل کی زندگی کے بارے میں قصے سناتی، بغیر یہ بتائے کہ وہ خود رانی ہے۔ یہ وہ دن تھے جب دونوں کے دل خاموشی سے ایک دوسرے کے عادی ہونے لگے۔ ایک شام محل کے محافظوں نے رانی کو شہر میں پہچان لیا۔ وہ فوراً رابعہ کو محل لوٹنے کا حکم دینے لگے۔ محافظوں نے ارسلان کو دھکا بھی دیا کہ وہ رانی سے دور رہے۔ اسی لمحے ارسلان کو احساس ہوا کہ یہ سادہ لڑکی دراصل کوئی عام انسان نہیں۔ محافظوں نے اعلان کیا، رانی صاحبہ، آپ کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ غریب لوگ آپ کے قابل نہیں۔ یہ الفاظ ارسلان کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار غربت کا حقیقی درد محسوس ہوا، محبت سے بڑھ کر تکلیف دہ، بے آواز اور بے اختیار۔ رانی نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ارسلان، معاف کرنا، میں نے کبھی تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ اور اسے محافظ زبردستی محل لے گئے۔ ارسلان دیر تک اس گلی میں کھڑا رہ گیا جہاں اس کے خوابوں کی بنیاد ٹوٹ چکی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس دنیا میں سب سے تنہا ہے۔ محل میں رابعہ پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ بادشاہ، اس کا چچا، بہت ناراض تھا۔ وہ کہتا، رانی عام لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے۔ تمہاری شادی قریبی سلطنت کے شہزادے سے طے ہے۔ یہ سن کر رابعہ کا دل ٹوٹ گیا۔ دن رات وہ کھڑکی سے باہر ارسلان کی گلی کی طرف دیکھتی رہی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہاں سے محل نظر ہی نہیں آتا۔ دوسری طرف ارسلان نے کھلونوں کا کام چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں بیمار ہوتی گئی، پیسے ختم ہوتے گئے، امیدیں بکھرتی گئیں۔
محبت نے اسے مضبوط نہیں بلکہ بے بس کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، رانی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر رابعہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وقت کے سامنے ہار نہیں مانے گی۔ اس نے اپنے باپ کے کچھ پرانے مشیر ڈھونڈے جو چچا سے پہلے بادشاہ کے دور میں وفادار رہ چکے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ رابعہ ہی اصل وارث ہے۔ وہ اسے ترقی پسند، انصاف پسند اور لوگوں سے محبت کرنے والی جانتے تھے۔ انہوں نے رانی کی پرانی طاقتیں دوبارہ جمع کیں، مخالف وزیروں کے راز کھولے، عوام کی تائید حاصل کی اور آہستہ آہستہ رانی کی آواز پھر سے بلند ہونے لگی۔ اسی دوران رابعہ نے ایک حکم جاری کیا، شہر کے ہر ہنرمند کو محل میں بلایا جائے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ یہ بہانہ اس نے صرف ایک شخص کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بنایا تھا۔ جب ارسلان کو محل میں بلایا گیا، وہ بہت حیران ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اسے سزا دی جائے گی، لیکن جب محل کے دروازے کھلے اور سامنے رابعہ آ کر کھڑی ہوئی تو دنیا تھم گئی۔ ارسلان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ میرے بارے میں کیوں فکر مند ہیں؟ آپ تو اس ملک کی رانی ہیں؟ رابعہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ارسلان، رانی ہونا میرا مقدر ہے، مگر تم سے محبت کرنا میرا انتخاب ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کہاں ایک محلوں کی ملکہ، کہاں وہ جو اپنے گھر کا کرایہ بھی مشکل سے دیتا تھا۔ وہ بولا، میں آپ کے قابل نہیں۔ رابعہ درمیان میں بول پڑی، محبت قابلیت نہیں مانگتی، صرف دل مانگتی ہے۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سچ تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چچا کو جب رابعہ کی مقبولیت اور ارسلان کے ساتھ اس کی وابستگی کا علم ہوا، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے تخت بچانے کے لیے ایک نئی سازش رچی۔ اس نے اعلان کیا، رانی کی شادی دور دراز سلطنت کے شہزادے سے ہوگی تاکہ ہماری بادشاہت مضبوط ہو سکے۔ یہ اعلان پورے شہر میں گونج اٹھا۔ عوام مایوس ہو گئی، ارسلان کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ شاہی محافظوں نے رابعہ کو نظر بند کر دیا اور ارسلان کو شہر سے نکالنے کا حکم جاری ہوا، لیکن عوام کے دل رانی کے ساتھ تھے۔ شہر کی گلیوں میں بینر لگے، ہمیں اپنی رانی چاہیے جو ہمارے دلوں سے حکومت کرتی ہے۔ ادھر رابعہ خاموش نہ بیٹھی، اس نے ایک خفیہ نقشہ ارسلان تک پہنچایا، ایک سرنگ کا راستہ جو محل کے اندر لے جاتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، شہر میں طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، چچا کی فوجیں محل کے گرد تعینات تھیں، اور اسی رات ارسلان سرنگ کے راستے محل میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا رابعہ کے کمرے تک پہنچا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے دنیا دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ رابعہ نے کہا، آج محبت کو لڑنا ہوگا، نہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ دونوں محل کے مرکزی ہال کی طرف بڑھے۔ عوام بھی محل کے باہر جمع ہو چکی تھی۔ جب ارسلان اور رابعہ سب کے سامنے پہنچے تو رانی نے بلند آواز میں کہا، مجھے اس ملک کی رانی رہنا ہے، مگر لڑکی یا رانی ہونے کی وجہ سے نہیں، اس ملک سے محبت کی وجہ سے۔ اس نے چچا کی کرپشن اور سازشوں کے ثبوت سب کے سامنے رکھ دیے۔ عوام نے بغاوت کر دی، فوج کے کئی سپاہی بھی رانی کے ساتھ جا ملے۔ چچا کو تخت سے معزول کر دیا گیا۔ محل کی فصیلوں سے پہلی بار امید کی روشنی نکل رہی تھی۔ چاندنی رات تھی، شہر خوشیوں سے بھر گیا، ہر طرف چراغ جل اٹھے۔ رابعہ کے سر پر تاج دوبارہ سجایا گیا، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں اپنے دل کی آواز پر چلوں گی، اور میرا دل ارسلان کے ساتھ ہے۔ عوام نے زوردار نعروں کے ساتھ ان دونوں کا استقبال کیا۔ محبت، جسے کبھی کمزوری سمجھا جاتا تھا، آج طاقت بن چکی تھی۔ رابعہ نے حکومت چلائی اور ارسلان نے شہر کے ہنرمندوں کی ایک جدید ورکشاپ قائم کی، جہاں غریب لوگوں کو کام ملتا۔ اس نے اپنی ماں کا بہترین علاج کروایا۔ محبت نے دونوں کی زندگیوں کو بدل دیا، صرف ایک دوسرے کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے۔ محل کی چھت پر کھڑے ہو کر رابعہ اکثر ارسلان سے کہتی، مجھے آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ میرا دل ایک دن اس گلی تک پہنچا تھا جہاں تم لکڑی کا ایک کھلونا ٹھیک کر رہے تھے۔ اور ارسلان مسکرا کر جواب دیتا، اصل بادشاہت دلوں میں ہوتی ہے، اور تم نے میرے دل پر حکومت کرنا سیکھ لیا ہے۔ یوں ایک رانی اور غریب لڑکے کی محبت محلات کی قید کو توڑ کر عوام کے دلوں تک پہنچ گئی،
اور ان کی کہانی ایک نئی صبح کی طرح ہمیشہ کے لیے جگمगा اٹھی۔